أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، خدا متعال کا بہت احسان ہے. ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، ہماری تمام تر کمی کے باوجود، غلطیوں کے باوجود خدا متعال نے ہمیں ایک بار پھر موقع نصیب کیا سید الشہداء کی فرش عزا پہ بیٹھنے کا، ان کے مقدس نام پر جمع ہونے کا، ان کی مقدس شہادت کو یاد رکھنے کا، پرچم اعزا کو اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع نصیب کیا. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں محشر کے دن ان کی والدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار کے تابعداروں جانثاروں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا اور ان کی نصرت کی سعادت اور انشاءاللہ اسراء میں شہادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ظالموں کی نابودی کے لیے، مظلوموں کی نصرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. لطف خدا ہے کہ ہم نے بچپن سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام سنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے والدین نے جب بھی آپ کو بتایا ہوگا اہل بیت اطہار کے بارے میں، مولا امیر المومنین کے بارے میں، تو انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ مولا کے راستے پر چلنا آسان کام نہیں ہے. اگر ہم پل صراط کے بارے میں سنتے ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے، تو ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پل صراط ہے کیا؟ یعنی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پل صراط ایک برج ہے اور وہ برج ایسا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی نوک سے زیادہ تیز ہے، تو پھر میں کہوں گا یہ برج فزیکل برج نہیں ہے، یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں چلنا ہے. وہ پل صراط جو محشر کے بعد انسانوں کو گزرنا ہے، وہ پل صراط یہیں پر میں اور آپ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں. وہ پل صراط کیا ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم اس دن محشر کے بعد کیا نصیب ہونا ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پل صراط اگر سمبل ہو، علامت ہو،
تو یہاں پل صراط اہل بیت اطہار کے راستے کے اوپر چلنا ہے۔ کیا مطلب؟ پھر یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس کو مجھے چند جملوں میں عرض کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ جو جملات ہوتے ہیں یہ کسی اور حقیقت کو بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سمبولزم، علامت سے بیان کرنا۔ میں بعض اوقات اپنے جوان بچوں کو دیکھتا ہوں، اردو زبان میں ان کی کمی کو دیکھتا ہوں، اپنی کوتاہی کو دیکھتا ہوں، تو سوچتا ہوں تھوڑا سا تفصیل سے بھی کہہ دوں بہتر ہے۔ سمبولزم کسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ پوری دنیا کی ہر زبان کے اندر محاورے استعمال ہوتے ہیں، ایڈیمز۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں کسی بات کو سمجھانے کے لیے کسی فزیکل ایگزسٹنس سے مدد لیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر کسی انسان کے بارے میں جو بہت بہادر ہو، بریو ہو، تو کہیں گے مثلا یہ شیر ہے۔ کیا وہ فزیکلی شیر ہے، لائن ہے؟ نہیں، فزیکلی تو انسان ہے۔ تو جب اس کو کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے شیر بہادر ہوتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، یہ انسان بھی اپنے اندر ایک کوالٹی رکھتا ہے کہ یہ بہادر ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہیومن ہیئر، بال کتنے mm ہوتا ہے؟ تو اس کے اوپر چل کون سکتا ہے اگر یہ بال سے زیادہ باریک ہے فزیکلی؟ یہ تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جب ہم میدان حشر سے نکلیں گے جس کے بعد پل صراط ہے، ایسا ہمارے پاس فزیکل باڈی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں معلوم۔ تو وہ جو پل ہے کیا وہ واقعاً کوئی برج ہے جو بال سے زیادہ پتلا ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں، اس کو سمبولک ٹرم میں دیکھ لو، اس دنیا کے اندر کچھ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ میں کہوں گا وہ حق کا راستہ ہے جس کے اوپر میں نے اور تم نے چلنا ہے۔ تو یہ بال سے زیادہ باریک کیوں ہے؟ آپ ایک جگہ کے اوپر بہت ساری چیزیں رکھ دو، اس کے اندر بیچ میں ایک بال رکھا ہو، آسانی سے نظر آ جاتا ہے کیا؟ مثلا اس فرش کے اوپر کتنے بال پڑے ہوں گے؟ یہاں سے وہاں تک اگر شمار کرو نا، سینکڑوں اس کے اوپر بال پڑے ہوئے ہوں گے، اگر ہزاروں نہیں ہوئے۔ نظر آتے ہیں اتنی آسانی سے؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گمراہ زمانے کے اندر ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا بال سے زیادہ باریک ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ ہر روز ایک نیا ازم آتا ہے، ہر روز ایک نئی تھاٹ نکلتی ہے، فکر نکلتی ہے۔ اس میں تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اہل بیت کے راستے پہ تمسک کرو گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن شرط کیا ہے؟ تمسک کرو۔ یہ جو تمسک کرنا ہے یہ آسان ہوگا؟ وہ جو شمشیر سے زیادہ تیز ہے، جو اس کی دھار تیز ہے، اب آئے گا یہاں پر۔ وہ کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ کسی نے امیر شام کے زمانے میں، سخت زمانے کے اندر تمسک کیا تھا، وہ 3 دن تک دار پہ لٹکا رہا تھا۔ ان کو میثم تمار کہتے ہیں۔ کسی نے اس سخت زمانے میں تمسک کیا تھا تو صحرا میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھوک و پیاس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کو ابو ذر غفاری کہتے ہیں۔ کسی نے تمسک کیا تھا، ان کا لاشا کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا تھا۔ یہ تمسک ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اس آئیڈیالوجی کو سرچ کرنا پڑتا ہے، گمراہی کے اندر اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور یہ شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس راستے پر چلو گے تو کیا تمہارے خیال میں تمہارے لیے پھول بچھائیں گے؟ اگر دنیا میں اس راستے پر چل کر پھول بچھنے ہوتے
تو خدا متعال نے کیوں کہا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ؟ اس کا مطلب ہے امتحان ہونا ہے۔ اللہ کے نبی ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، کوئی شخص کہتا ہے مجھے زندگی میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم رحمت سے دور ہو، رحمت الہی سے دور ہو۔ کبھی کوئی نقصان نہیں ہے، کبھی کوئی صدمہ نہیں ہے، کبھی کوئی غم نہیں ہے، کبھی کوئی چیلنج نہیں ہے، کبھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ انبیاء تو ایسے نہیں تھے، ائمہ تو ایسے نہیں تھے، اولیاء کو تو سختی اٹھانی پڑتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلے گا، اس دنیا کے اندر قرآن و اہل بیت سے تمسک کرے گا، یقیناً سختی اٹھانی پڑے گی، یقیناً اس کی مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہ جو ہمارے پاس مثال کے طور پر ہمیں بعض اوقات والدین دعائیں دیتے تھے، البتہ کچھ کے دیتے تھے کچھ کے نہیں دیتے ہوں گے، وہ کہتے تھے تم شہزادہ بن جاؤ، تمہیں ساری دنیا کی دولت مل جائے، تمہیں دنیا کی کوئی مشکل نہ آئے، یہ محبت میں صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ مولا میں دعا کروں کہ خدا مجھے کسی سختی میں نہ ڈالے، امام نے فرمایا نہیں، یہ دعا مت کرنا۔ اگر تم نے یہ دعا کی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے۔ سختی میں جاؤ گے تو ڈیولپمنٹ آئے گی، امتحان میں جاؤ گے تو پاس ہوگے اور اگلی کلاس میں جاؤ گے۔ تو اس نے کہا مولا میں کیا دعا کروں؟ کہا اللہ سے دعا کرو خدا مجھے امتحانوں میں استقامت نصیب کر دے، مجھے صبر نصیب کر دے، امتحان میں پڑھوں، استقامت دکھاؤں، مقابلہ کروں، صبر کروں، اللہ کے راستے پر باقی رہوں، یہ خدا مجھے نصیب کرے، نہ کہ کوئی امتحان نہ آئے، تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوا زندگی کا۔ تو یہ امیر المومنین کا راستہ ہے۔ یہ جو آج میں اور آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، کچھ قومیں دشمنوں کے سامنے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ انہوں نے مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ، بعض کوئی یہ سمجھے نعوذ باللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اس کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی، نہیں، انہوں نے ایک چیلنج لیا ہے، انہوں نے ایک پرچم کو اٹھایا ہے، اس پرچم کو دوسرے اٹھانے والے نہیں تھے، انہوں نے اس پرچم کو اٹھایا ہے۔ میں بائبل سے ایک حصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے پہلی دفعہ جب پڑھا تھا تو زندگی میں کب پڑھا تھا، تو میں بائبل کا حصہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ اللہ کا دربار ہے، ظاہر میں اللہ کہہ رہا ہوں، وہاں پہ کچھ اور لکھا تھا لفظ، کہا کہ اس کا دربار لگا ہوا تھا اور وہاں سب لوگ کھڑے ہوئے تھے، تمام فرشتے، تمام پیغمبر سب کھڑے ہوئے تھے، تو خدا کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور اس کتاب کے اوپر مہریں لگی ہوئی تھی، اسٹیمپس، گویا لاکس اس کتاب کے اوپر لگے ہوئے تھے، آج بھی ظاہر کہ موجود ہے، تو اس میں لاکس لگے ہوئے تھے۔ اعلان کیا گیا کون ہے جو اس کتاب کو کھولے گا، تو کسی میں اس کتاب کے لاکس کو، اس کی اسٹیمپس کو کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ جب یہ ہوا تو سب لوگ رونے لگے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ جا کر اس کتاب کو کھولے۔ تو اردو کے ترجمے میں جو اردو ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر اور انگلش میں لکھا ہے کہ ایک سلاٹرڈ لیمب، ذبح ہوا مینڈھا آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو کھولوں گا۔ تو جب اس نے ان لاکس کو کھولنا شروع کیا اس کتاب کی، تو اس میں سے ایسا غم نکلا کہ خدا نے کہا کہ میں ہر قوم قبیلے میں نسل میں تیرے اوپر رونے والے قرار دوں گا، ہر قوم قبیلے اور نسل میں تیرے اوپر رونے والے قرار دوں گا۔ اب مجھے نہیں معلوم ہمارے عیسائی دوست احباب، حضرت مسیح کے ماننے والے دوست احباب اس کو کیسے ترجمہ کرتے ہیں۔ ظاہر میں ایک دفعہ اپنے اسکول میں تھا جہاں پہ میں بہت پہلے پڑھایا کرتا تھا، تقریباً
تقریباً 20 سال پہلے. وہاں پر ایک پریسٹ بھی تھے, وہ بھی وہاں پر پڑھاتے تھے, تو وہ ہمارے کولیگ تھے پادری صاحب. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ اس کو ترجمے میں کیا کہتے ہیں, کون ہے یہ انٹرپریٹیشن میں؟ تو انہوں نے کہا کہ آف کورس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن میں نے کہا کہ کیا میں آپ سے صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلاٹرڈ ہوئے تھے, ذبح ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس روایت نہیں ہے. تو میں نے کہا, اپنے دل میں سوچا پھر میرے پاس بہتر روایت موجود ہے. اگر کوئی ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی اس کتاب کے قفل کھولے ہوں, جو ذبح ہوا ہو, تو وہ سید الشہداء کی محترم ذات ہے. اللہم صلی علی محمد. اور نشانی بھی پوری ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ خدا متعال فرماتا ہے ایسا قفل تھا جس کو کوئی کھولنے کے قابل نہیں تھا. سید الشہداء نے وہ شہادت دی جو بے نظیر و بے مثال تھی ہسٹری کے اندر. کوئی اس کام کو نہیں کر پاتا تھا. اور ہم لوگ مصائب میں بعض وقت تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ انبیاء کی قربانیوں میں اور سید الشہداء کی قربانیوں میں کیا فرق تھا. اس کے بعد وہ جو خدا متعال نے فرمایا کہ میں ہر قوم قبیلے کے اندر اس کے اوپر رونے والے قرار دوں گا, یہ بات بھی پوری ہوتی ہے سید الشہداء کے لیے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, جیسے میں یہ لفظ کہتا ہوں سید الشہداء, اور میں اپنی زندگی میں معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ مولا کے نام مقدس کو بار بار اپنی زبان کے اوپر یوں تیزی سے جاری نہ کروں کہ بعض اوقات آپ درود بھی نہیں پڑھ پائیں گے, تو میں لقب استعمال کرتا ہوں سید الشہداء. اصل اس لقب کا مطلب کیا ہے؟ سید کہتے ہیں سردار کو, لیڈر کو, کمانڈر کو. الشہداء شہید کا پلورل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال جیسے ایک آرمی ہے, اس کے کمانڈر رسول خدا کے وہ نواسے امام حسین علیہ السلام. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد, زندہ باد. نعرے حیدری, یا حیدری, علی, حیدری, یا علی, اللہم صلی علی محمد. سید الشہداء ایک لشکر کے سردار ہیں, اور مجھے کس بات کی دعوت دی گئی ہے؟ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. کیا کہہ رہے خدا مجھ سے کہہ رہا ہے تم میں ہمت ہے نا, اور اگر تم نے کوئی کام کر کے دکھانا ہے اس لشکر میں جا کے دکھاؤ جس کے سردار امام حسین علیہ السلام. اچھا, اگر میں اس لشکر میں جانا چاہتا ہوں اور میں کہوں مولا, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں دونوں ہاتھ جوڑ کر, میں کہوں مولا میں آپ کے لشکر میں آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میرے سردار بنے, میں آپ کی کمانڈ میں چلوں, لیکن میرے جسم کے اوپر کوئی خراش نہ آئے, مجھے کوئی پیاس نہ جھیلنی پڑے, مجھے کوئی سختی نہ اٹھانی پڑے, میرے بیوی بچے مشکل میں نہ پڑیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ امام کے لشکر میں جا سکے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اگر ہور سید الشہداء کے لشکر میں آتے اور کہتے مولا میں آپ کے لشکر میں آ رہا ہوں, اعوذ باللہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, اگر وہ کہتے میں آؤں گا آپ کے لشکر میں لیکن میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں, اعوذ باللہ تعالی, ایسا ہو رہا آتے ہی نہیں, پھر آتے ہی نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس ٹائم پر وہ یزید کے لشکر سے نکل کر امام کے لشکر کی طرف آئیں گے جان گئی, اب یہ نہیں بچے گی. میں آپ کی خدمت میں اپنے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میری انٹینشن میں ہے کہ میں امام کے لشکر میں جانا چاہتا ہوں, اور ہم پہلے دن سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹرانسفارمیشن کے اوپر ایک کام کرنا ہے, اور پوری دنیا نے یہ ٹرانسفارمیشن سے گزرنا ہے, اور اس گزرنے کے دوران ایک فلٹر لگے گا, ایک فلٹر. اور اگر میں اس کو فیوچر ٹینس میں استعمال کر رہا ہوں شاید یہ صحیح نہیں ہے کہ لگے گا, نہیں لگے گا, نہیں لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. وہ فلٹر چھان رہا ہے, وہ فلٹر کر رہا ہے سب کو, ان لوگوں کو جن کو خواہش ہے کہ ہم امام کے لشکر میں جائیں,
اور وہ اپنے جسموں کو قربان کرنے کو تیار ہیں، وہ اپنی ان چیزوں کو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنے کو تیار ہیں، ان کو ایک انویٹیشن ملا ہوا ہے کہ تم جو قربانی کرنے کو تیار ہو آؤ پرچم حسین کے نیچے، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اے خدا تو ہمیں پرچم حسین کے نیچے محشور ہونا نصیب فرما۔ یہ کون محشور ہوگا؟ جس کو دشمن کو للکارنا نہ آتا ہو، دشمن کو چیلنج کرنا نہ آتا ہو، یہ امام حسین کے لشکر کے نیچے جائے گا؟ جو ظالم کو ظالم نہیں بول پاتا وہ امام حسین کے لشکر میں جائے گا؟ اگر میں مصلحتوں کا قیدی ہوں، نہیں یہ کام نہیں کروں گا ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کروں گا میری یہ چیز خطرے میں پڑ جائے گی، بھائی اگر تم اتنا ہی زیادہ محتاط آدمی ہو انورٹڈ کاماز کے اندر تو اپنے کیمپ میں رہو۔ پھر سید الشہداء کے کیمپ میں جسم کٹتے ہیں، اس کیمپ میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو پہلی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی اور میں اصرار کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ہر روز مجھے کچھ نہ کچھ کہنا ہے، پہلی بات کیا کہ اگر انسان کی طبیعت میں پستی ہو یہ ادھر نہیں آئے گا، یہ ادھر ہی رہے گا۔ جس کے اندر ڈگنیٹی ہوتی ہے، آنر ہوتا ہے، اور ایک اسلامک ٹرمنالوجی کے اندر میں اگر اس کو استعمال کروں، عزت، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون، عزت اللہ کے لیے۔ اس عزت کے پیچھے ایک مفہوم چھپا ہوا ہے، وہ عزت کیا ہے؟ وہ عزت ہے آزادی۔ میں سلیو نہیں ہوں۔ کوئی کہے گا بھائی آج کے زمانے میں کوئی سلیو نہیں ہوتا، آج کے زمانے میں زیادہ سلیوز ہیں۔ پہلے کے زمانے میں سلیوز ہوتے تھے جن کے ہاتھوں کے اوپر چین ہوتی تھی، ان کے پاؤں میں چین ہوتی تھی بلال حبشی کی طرح، لیکن جب وہ سلیو ہوتے تھے ان کی روح آزاد ہوتی تھی بلال حبشی کی طرح، کہ جب وہ سلیو تھے تب وہ رسول خدا کو مانتے تھے۔ آج کے زمانے کی بدبختی کیا ہے؟ یہاں کسی کے پاؤں پہ چین نہیں ہے یا کسی کے ہاتھ میں چین نہیں ہے، سب کے دماغوں کے اوپر چین لگی ہوئی ہے۔ کس چیز کی چین ہے؟ خوف کی، لالچ کی، طمع کی۔ ایک کے پاس ایک پیسہ ہے وہ اس پیسے کو بچانا چاہتا ہے، ایک کے پاس کوئی گھر ہے وہ اس گھر کو بچانا چاہتا ہے، کسی کے پاس بزنس ہے وہ اس بزنس کو بچانا چاہتا ہے۔ اتنی چینز لگی ہوئی ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے ظالم کو بولے تو ظلم کر رہا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ رب العالمین میرے اور آپ کے پاس گائیڈنس ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی۔ کیوں 250 ایئرز اہل بیت اطہار کی 11 نسلیں شہید ہوتی رہیں؟ آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور جتنے بھی کہیں اور بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں رسول خدا کی 11 نسلیں شہید ہوئی ہیں۔ کیوں شہید ہوئے تھے؟ ان سب کے اندر ایک ڈگنیٹی تھی، ان کے اندر عزت تھی، وہ عزت ان کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ یہ ظالم کے سامنے سر جھکائیں۔ تو سید الشہداء نے اس وقت فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، سید الشہداء نے ہمیں انویٹیشن دے دی کہ اگر تم میری طرح آزاد ہو، اگر تمہارے اندر میری طرح آنر ہے، عزت ہے، تم کبھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے۔ تو میں پوری طاقت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ ہمیشہ کہوں گا، آپ بھی کہیں گے اور ہم ہمیشہ کہیں گے، جو ظلم کر رہا خدا اس کو نیست و نابود فرمائے گا۔ اور ہم اس وقت اعلان کریں گے کہ اسرائیل صہیونیت غاصب ہے، اسرائیل صہیونیت ظالم ہے، اسرائیل صہیونیت اس فلسطین مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہی ہے، ہزاروں بچوں کے قاتل ہے۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں سید الشہداء اور ان کی آل اولاد کبھی اس ظلم کے اوپر خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اگر آج سید الشہداء کی نسل طیبہ و طاہرہ میں ان کے فرزند غیبت میں کل ظہور فرمائے، قطعاً ممکن نہیں ہے کہ وہ ظہور فرمائے اور یہ ظلم ہو رہا اور وہ خاموش بیٹھے رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اصلا
وہ ان کی اولاد ہیں جنہوں نے ایک اہل کتاب خاتون کے پاؤں سے چھینے جانے والے زیور پہ کہا کہ اگر کوئی اس کو سن کے غصے سے مرے تو صحیح مرا ہے. یہ ظلم ہے. انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور سید الشہداء نے برداشت نہیں کیا کہ ایک غاصب، ظالم، جابر، یزید جیسا مسلمانوں کے اوپر حکومت کرے. انہوں نے فرمایا وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامت براع مثل یزیدی. تو عزیزان محترم، اگر میرے اندر عزت ہے، اگر میرے اندر سید الشہداء کی محبت ہے، مجھے یقیناً ان کے والد گرامی کے حکم پہ عمل کرنا ہوگا. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم کے دشمن بن جاؤ، مت بولو میں نیوٹرل ہوں، مت بولو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کونا للظالم خصما، دشمنی کرو اس کے ساتھ. تو میں اس سے پہلے کہ میں مروں اور خدا مجھ سے کہے کہ تم نے کیوں اظہار نہیں کیا، میں خدا کے سامنے شبیہ ممبر رسول پہ بیٹھ کہوں خدایا میں ظالموں کا دشمن ہوں، میں اس صہیونیت کا دشمن ہوں جس نے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا ہے. اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. ان کے بچوں کو مارا گیا ہے، ان کی خواتین کو مارا گیا ہے، ان کو جیلوں کے اندر بدترین ٹارچرز کیے گئے ہیں. ہر روز ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے. 22 لاکھ لوگوں کو، 2.2 ملین کو جانوروں کی طرح ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں. ان کے کیمپس کے اوپر بمباری کرتے ہیں، ان کے ہاسپٹلز کو ختم کرتے ہیں، ان کے اسکولوں کو مارتے ہیں. ہر روز بچوں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں. خدایا بیزار ہیں ہم ان ظالموں صہیونیوں سے، اور ہم ان مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہیں. دشمنان اہل بیت، دشمنان غزہ فلسطین اوپر لعنت، بے شمار، لعنت، بے شمار، لعنت، بے شمار. اولنا اوسطنا آخرنا محمد، آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد آل محمد عجل فرج. یہ کام کون کرے گا؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اندر ایک عزت ہونی چاہیے، اندر ایک آنر ہونا چاہیے، ڈگنیٹی ہونی چاہیے. دوسری بات آج عرض کروں گا، جو اس راستے پہ چلے گا کیا اس کے پاؤں کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے؟ پولیس رات شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز کٹیں گے. تو کون اپنے جسم کٹوانے کے لیے تیار ہوگا؟ جو یہ کہے کہ میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلوں گا، وہ یہ کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. تو دوسری چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، کون اس کام کو کر سکے گا اور یہ ٹرانسفارمیشن مجھے چاہیے، وہ چاہیے شخص کہ جو قربانی دینے کو تیار رہے. آپ کے سامنے الحمدللہ اہل بیت اطہار کی تاریخ موجود ہے، انبیاء کی تاریخ موجود ہے. میں کچھ جذبات میں آ کر آپ کی خدمت میں جملات عرض کر چکا ہوں، لیکن اس کو چند جملات میں دوبارہ عرض کروں گا. ایک بار پھر مظلوموں کی فتح و نصرت کے لیے اور ظالموں کی بربادی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی آل محمد. آپ کے سامنے انبیاء کی تاریخ ہے، اہل بیت اطہار کی تاریخ ہے. کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ دینے والے نے قربانی نہ دی ہو؟ جب کسی نے انبیاء کا ساتھ دیا اسے قربانی دینی پڑی، جب کسی نے اہل بیت کا ساتھ دیا اسے قربانی دینی پڑ گئی. مشہور افراد جن کا بڑا احترام معاشرے کے اندر ہوتا تھا، جس دن وہ اہل بیت کا ساتھ دینے کے لیے نکلتے تھے بیچارے کبھی زندانوں میں جاتے تھے، کبھی مشکلات اٹھاتے تھے. عرب معاشرے کے اندر شاعر کا بڑا احترام تھا. ہمارے ملک میں، ہمارے جیسے ملک میں جیسے پی ایچ ڈی کا کوئی احترام کرے، رائٹر کا کرے، جو نہیں کرتے، اگر کرتے وہاں پہ شاعر کا احترام بہت زیادہ تھا. چونکہ جو پوئٹ ہوتا تھا وہ اس سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرنے والا وہی ہسٹورین ہوتا تھا، وہی اس کا نوبل پرائز ہولڈر ہوتا تھا، سب کچھ پوئٹ ہوتا تھا. ان شاعروں میں بہت بڑا ایک نام فرزدق ہے. اس زمانے میں مولا چوتھا سرکار کا زمانہ تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی
محمد. دنیا جانتی تھی فرزدق کو. آپ کو پتہ ہے سید الشہداء کربلا کے راستے میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو فرزدق وہاں پر بھی ملتے ہیں امام سے. یہ فرزدق رسپیکٹڈ ہیں, پوری دنیا ان کو پہچانتی ہے اور احترام کرتی ہے, لیکن ایک موقع آتا ہے جب فرزدق نے دیکھا کہ میرا سارا کیریئر ایک طرف اور میرے چوتھے امام کی عظیم الشان ہستی ایک طرف. مولا چوتھے سرکار کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام میں تشریف فرما ہے, ظالم و جابر حشام مثلا وہاں پر ہے, اور وہ مولا کو دیکھتا ہے کہ مولا جب حجر اسود کی طرف جانے لگتے ہیں تو پورا طواف کرنے کے لیے اندر مطاف میں لوگ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اور امام بہت سہولت کے ساتھ حجر اسود تک پہنچتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وہ جو جابر ظالم حاکم تھا وہ اس کے نوکر لوگوں کو مار مار کے ہٹا رہے تھے, لوگ نہیں ہٹ رہے تھے, اور جب امام تشریف لاتے ہیں تو لوگ خود سے ہٹ جاتے ہیں. تو جب وہ اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے تو یوں ہی نعوذ باللہ امام کی شان میں کمی کرنے کے لیے, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, مجھے تو دہرانا بھی نہیں چاہیے لیکن صرف بچوں کو بتانے کے لیے, انسلٹ کرنے کے لیے کہتا ہے یہ کون ہے, نعوذ باللہ تعالی. جیسے ہی وہ کہتا ہے یہ کون ہے, اب سب کو معلوم تھا کہ اگر اب کوئی بولا کہ یہ کون ہے اس کی گردن کٹے گی, کیونکہ اس نے انسلٹ کے لیے بولا تھا. اس موقع پر فرزدق کے سامنے دو راستے تھے, کیریئر بچاؤں یا اپنے امام کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کو اوپر آواز اٹھاؤں, احتجاج کروں. فرزدق الحمدللہ رب العالمین اپنے سارے کیریئر کو ایک طرف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے, یہ وہ ہے جس کو کعبہ اور حرم پہچانتی ہے, یہ وہ ہے جس کو مکہ اور مدینہ پہچانتی ہے, یہ وہ ہے جس کو میدان منی اور عرفہ پہچانتا ہے, تم نہیں پہچانتے چونکہ تم اندھے ہو اس لیے نہیں پہچانتے. فرزدق نے وہ شعر بولے, اسپونٹینیس, جرأت, بہادری, سارا کیریئر اپنا ایک دم سے داؤ پہ لگا دیا اپنے امام کی نصرت کے لیے. دوسری چیز جو چاہیے یہ قربانی دینے کی عادت ہے. اگر کسی کے اندر قربانی دینے کی عادت نہ ہو وہ اس ٹائم پہ کیا کرے گا؟ موسٹ پروبیبلی اگر میرا جیسا کوئی وہاں پر ہوتا تو وہ کہتا میں کہوں یا نہ کہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا, خاموش بیٹھوں. بہت سارے لوگ خاموش بیٹھے رہے. فرزدق نے قبول نہیں کیا. فرزدق نے کہا نہیں میں بولوں گا. کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ کیا وہ پولیٹیکل سچویشن کو نہیں پہچانتے تھے کہ اگر میں بولوں گا تو کیا ہوگا؟ ان کو پتا تھا کہ میں بولوں گا یا میری جان جائے گی یا میں جیل جاؤں گا, کیریئر میرا سب ختم ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پرواہ. میں اپنے آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں, قربانی دینے کی تھوڑی تھوڑی عادت ڈالیں. ہم ایک دن وہ کام نہیں کر سکتے پہلے دن میں کہ مثلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں, میں نہیں کر سکتا. لیکن کیا کر سکتا ہوں؟ کبھی تھوڑا سا پیسہ قربان کر دوں, کبھی تھوڑا سا وقت قربان کر دوں, کبھی کچھ محبتیں قربان کر دوں, کبھی کوئی ایسی چیز قربان کروں جس کو دیتے ہوئے مجھے تھوڑا سا سختی لگے, بھاری لگے. اچھا ایک اور بات بھی عرض کروں, اگر میں, اور یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے جو میں اب عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب ہم لوگ بولنے والے مشکل میں پڑھتے ہیں تو فوراً درود بھجواتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی رحمت نازل ہو, معاملہ تھوڑا آسان ہو جائے. الحمدللہ درود میں بہت طاقت ہے, درود میں بہت نورانیت ہے. الحمدللہ آیت اللہ العظمی بہجت اعلی اللہ مقامہ شریف کے شاگرد تھے آیت اللہ مصباح یزدی. خود آیت اللہ مصباح یزدی بھی بہت بڑے فلسفی تھے, بہت بڑے عارف بھی تھے. ایک موقع پہ کسی نے پوچھا آیت اللہ مصباح یزدی سے کہ کون سا ذکر معنویت کے لیے بہت اچھا ہے, اسپریچویلٹی کے لیے؟
تو انہوں نے کہا واللہ ہم بوڑھے ہو گئے اپنے آپ کو کہا کہ ہم بوڑھے فوت ہو چکے. انہوں نے کہا ہم بوڑھے ہو گئے, ہم نے کوئی ذکر درود سے بڑھ کے نہیں پایا, درود سے بڑھ کے کچھ نہیں. عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اور میں عرض کروں گا, یہ ہمارے بڑوں نے ہم پہ بہت احسان کیے ہیں. انہوں نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی دے دی ہیں جو بہت بڑی تھیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ جو مثلا ہم مجلسوں کے اندر درود بھجواتے ہیں, یا مثلا نعرہ حیدری لگاتے ہیں, یا نمازوں کے بعد زیارتیں پڑھتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہیں, بہت قیمتی ہیں. ان کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ ایسا نہ ہو نعوذ باللہ تعالیٰ ضائع ہو جائے ہمارے ہاتھوں سے. تو زیارت پڑھتے وقت پوری توجہ سے زیارت پڑھیں, درود پڑھتے وقت توجہ کے ساتھ پڑھیں بہرحال, اور اس کے نتیجے میں انسان انشاءاللہ بلندی کو حاصل کرے. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اللہ یا رسول اللہ. کمپلیکس سچویشن کیا ہے؟ میں آسانی سے قربانی نہیں دیتا. میرے دماغ میں کیا ہے؟ کمفرٹ, سکون, کوئی مشکل نہ آئے, ہر چیز بالکل صحیح چلتی رہے, سب کچھ صحیح, مجھے کچھ نہیں کرنا ہے. دوسری طرف سے میں دعا مانگ رہا ہوں, خدایا مجھے وقت کے امام کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما. اللہم اجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ الممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ. ہر روز سورہ دعائے عہد پڑھ رہا ہوں. دوسری طرف سے میں خدا سے یہ بھی اندر اندر کہتا ہوں کہ سختی نہیں چاہیے, سختی نہیں چاہیے. اب مجھے بتاؤ فرشتے کیا کریں گے؟ ایک طرف سے میں زبان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے امام کی نصرت کرنے والا بننا ہے, ان کے راہ میں شہید ہونے والا بننا ہے. دعائے عہد میں آپ کہہ رہے ہیں منہ سے ہاں یہ. دوسری طرف سے میں اندر اندر خدا سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا سختی نہ دے, سختی نہ دے, کوئی مشکل نہیں چاہیے. اب ہوگا کیا؟ اب اگر میں دعائے عہد میں سچا ہوا تو خدا مجھے میرے مانگے بغیر, چونکہ میں دعائے عہد میں مانگ رہا ہوں, مجھے ایک سختی میں ڈالے گا. اس سختی میں جانے کے بعد وہ میرا ریاکشن دیکھے گا. ریاکشن کیا تھا سختی کے اوپر؟ یہ میرے سامنے خفا ہوا, مجھ سے یہ کہا کہ مجھے کیوں سختی میں ڈالا, مجھے کیوں اس مشکل میں ڈالا. اگر میں نے یہ کیا نعوذ باللہ تعالی, خدا کہے گا بس ٹھیک ہے, چیپٹر کلوز. تم وہ جو باتیں کر رہے تھے نا وہ صرف زبان سے کر رہے تھے, تم اس قابل نہیں ہو, معاملہ ختم. نعوذ باللہ تعالی. البتہ اتنی آسانی سے ختم خدا نہیں کرے گا. ایک دفعہ ڈالے گا, ریاکشن دیکھے گا, مجھے گائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا, دوبارہ ڈالے گا, پھر دیکھے گا. اگر خدا نہ کرے میں نے انسسٹ کیا خدا کے سامنے, خدا مجھے سختی نہیں چاہیے, سختی نہیں چاہیے, پھر یہ دعا میرے لیے کارآمد نہیں ہو پائے گی. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کہوں خدایا تو مجھے سختی میں ڈال, میں نہیں کر سکتا بھائی. تو میں بیچ کا ایک راستہ بولتا ہوں, دعائے عہد پڑھو, مستشہدین بین یدیہ کہو. جب خدا کسی سختی میں ڈالے شکوہ مت کرو, شکایت مت کرو. یہ نہیں کہنا خدایا مشکل کیوں ڈالا, نہیں نہیں یہ مت کہو. فوراً کیا کہو؟ خدایا مجھے مشکل میں صبر دے دے, مجھے مشکل میں استقامت دے دے, مجھے مشکل کو جھیلنے کی طاقت دے دے. مت کہنا مشکل میں کیوں ڈالا, ایسی کوئی مشکل میں نہ ڈال, یہ مت کہنا. کیوں؟ اگر یہ کہہ دیا چیپٹر بند ہو جائے گا, نزدیک نہیں جا پائیں گے. جو وہاں جاتا ہے یہ پاؤں کٹتے ہیں یہاں پہ. تو بہترین راستہ کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا میں وہ بن جاؤں جو مشکلات مانگے, کچھ لوگ بنے ہیں, کچھ لوگ بنے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اور ممکن ہے اس کو سنانے کے دوران میرے دماغ سے نکل جائے بات باقی, تو آپ اس کو برا نہیں مانیے گا. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد.
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں جب ایران میں تھا تو خوش قسمتی سے بہت سارے عرفاء کو آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا. ان میں ایک عارف تھے آیت اللہ احمدی میانجی نام کر کے. آیت اللہ احمدی میانجی اتنے بڑے انسان تھے اس معاملے میں، جب درس اخلاق ارشاد فرماتے تھے تو بعض اوقات 3-4 مراجع ان کے درس میں تشریف فرما ہوتے تھے. یہ عالم ہوتا تھا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم مدرسے میں تھے، اس زمانے میں حجتیہ ایک مدرسہ تھا، قم میں ابھی بھی ہے، اس میں ہوا کرتا تھا. تو آیت اللہ احمدی میانجی درس اخلاق دینے کے لیے تشریف لائے. ہر ہفتے نہیں آتے تھے، میرے خیال میں جب تک اس مدرسے میں تھا ایک ہی دفعہ آئے تھے. وہ مجھے یاد ہے، وہ دن بہت خوبصورت دن تھا. الحمدللہ وہ آئے، ہم لوگ بہت خوش تھے کہ اتنی بڑی ہستی آئی ہے. تو انہوں نے ایک درس اخلاق دیا. اس درس اخلاق میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا. اب یہ واقعہ ہے، یہ اندازاً ہے کوئی مثال کے طور پر 86-7 کا. تو اب ظاہر ہے کہ اتنی ڈیٹیلز میرے ذہن میں شاید یاد نہ رہی ہوں. کبھی کسی نے میری کوئی 15-20 سال پہلے تقریر سنی ہو تو کہا مولانا آپ نے کسی اور طرح سنایا تھا، اس میں آپ نے کچھ اور بتا دیا. تو شاید 19-20 فرق ہو جائے میرے ساتھ، لیکن کور اس کا یہی ہے. تو تشریف لائے اور انہوں نے یہ اس طرح سنایا کہ ان کا کوئی شاگرد تھا، وہ ایک دن ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ استاد میری زندگی میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، میں ایک مصیبت سے نکلتا نہیں ہوں، دوسری مصیبت میں پھنس جاتا ہوں. مشکلات کیا ہیں؟ کہنے کا کبھی مال کا مسئلہ ہو جاتا ہے، قرض بڑھ جاتا ہے، کبھی زوجہ بیمار ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور مشکل آ جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جگہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر کوئی دور بیٹھ کے بھی کہیں بولتا ہے تو یہاں تک آواز آتی ہے. پروردگار انشاءاللہ نصرت فرمائے. آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. تو انہوں نے کہا کہ میرا شاگرد میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ استاد کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، مشکلات ختم ہی نہیں ہو کے دیتی، کبھی زوجہ بیمار ہے، کبھی پیسے کا مسئلہ ہے، کبھی بچوں کا کوئی معاملہ، یہ ہے وہ ہے. تو یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں اخلاق کے، یہ اپنے شاگردوں کو بہت سارے اذکار، ذکر بتاتے ہیں، ورد بتاتے ہیں، عبادتیں بتاتے ہیں. تو ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے اسپریچول ڈیولپمنٹ ملتی ہے، لیکن سختیوں کے ساتھ. تو استاد نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہا ہے اس کو میں نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی ہے کہ جس میں سختیوں میں جائے، اور یہ آدمی اہل گناہ نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کوئی سختی آ رہی ہو اس کے اوپر. تو فرمایا کہ نہ یہ اہل گناہ اور نہ میں نے اس کو ایسی کوئی چیز بتائی کہ اس مصیبت میں جائے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں مصیبت واقعاً آتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے معاملے میں دیکھتا ہوں، تم یہ بتاؤ تم دعائیں کیا کیا کرتے ہو؟ اچھا ہم لوگ یوں ہی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں. ہم لوگ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بہت سیریس نہیں ہوتے. کراچی میں ایک عالم تھے، وہ لوگوں کے سامنے نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، لوگ پیچھے بغیر سنے بولتے تھے الہی آمین الہی آمین. وہ 5-6 دفعہ انہوں نے لوگوں کو بولا کہ بھائی سوچ سمجھ کے بولا کرو الہی آمین، بغیر سوچے سمجھے الہی آمین بولتے رہتے ہو. ایک دن جب بہت ناراض ہوئے تو انہوں نے ایک بد دعا کر دی، لوگوں نے پھر بھی کہہ دیا الہی آمین. کوئی سوچتا تھوڑی ہے. لیکن یہ لوگ جب دعا مانگتے ہیں دے آر سیریس. دعا مانگتے ہیں پھر. تو انہوں نے کہا تم اپنی دعائیں بتاؤ، تم نماز کے بعد کیا دعائیں مانگتے ہو؟ اس نے شرمندگی کے ساتھ تھوڑا مثلا اپنی دعائیں بتائیں. تو اس دعا میں سے ایک دعا تھی خدایا مجھے اصحاب امیر المومنین میں قرار فرما. استاد نے کہا کہ کیا تم توقع کر رہے ہو کہ مشکل نہیں آئے گی؟ تم نے جو مانگا ہے اس پہ لوگ دار پہ چڑھے ہیں، اور دار میں ابھی بچوں کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، پھر میں وہ ہولناک منظر دوبارہ نہیں کھینچوں گا کہ دار کا مطلب کیا ہوتا ہے. دار کا مطلب پھانسی نہیں ہوتا ہے، سولی کچھ اور ہوتا ہے، دار کچھ اور ہوتا ہے. اس میں 3 دن میں آدمی مرتا ہے، 5 دن میں آدمی مرتا ہے. پھانسی میں جو ہینگ کرتے ہیں وہ تو 3 منٹ میں مرتا ہے.
تو انہوں نے کہا تم جو مانگ رہے ہو اس پہ لوگ دار پہ چڑھے ہیں، اس پہ ان کے چاروں ہاتھ پاؤں کٹے ہیں، اس پہ لوگ صحرا میں بھوکے مرے ہیں، تم جو مانگ رہے ہو اس کے نتیجے میں مصیبت نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ممکن ہے کوئی کہے مولانا ہم بھی ایسی دعائیں مانگتے ہیں، ہم سیریس نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہم سیریس نہیں ہیں۔ اگر سیریس ہو کے مانگیں گے یہ دعائیں پھر کچھ اور ہے، پھر سب کچھ دینا پڑتا ہے پھر۔ اور ممکن ہے آپ کہیں کہ نہیں مولانا ہمیں معلوم ہے اس نے کچھ نہیں دیا، اس کو مقام ملا، تمہیں کیا پتا اس نے کیا کیا دیا، کیا پتا؟ تمہیں تو ہنستا ہوا چہرہ نظر آتا ہے، وہ تو امیر المومنین اتنی قربانیوں کے بعد بھی مسکراتے تھے۔ وہ فرماتے تھے المومن کون ہے؟ فرمایا بشرہ فی وجہ حزنہ فی قلبہ، مومن وہ ہے جو اپنا غم اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اپنے چہرے پہ مسکراتا ہے، مومن یہ ہے، نہ کہ مشکلات نہیں آتی ہیں۔ پس عزیزان محترم میں آپ کی زحمت تمام کروں، بہت میں نے آپ کا وقت لیا، وہ یہ کہ پہلی بات جو کل عرض کی تھی، اگر کسی کو اس کیمپ کی طرف آنا ہے، اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے، ڈگنیٹی ہونی چاہیے، آنر ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، پست حرکتیں کر کے کوئی اہل بیت اطہار کا ساتھ نہیں دیتا۔ دوسری بات کیا ہوئی؟ قربانی دینے کی عادت ہونی چاہیے، قربانی دینا سیکھے۔ آپ مجھ سے ممکن ہے کہیں مولانا ہم کیسے قربانی دینا سیکھیں، ہم کوئی پاکستان میں تھوڑی ہے کہ ہر روز لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، یہاں کچھ نہیں ہوتا، نہیں تو قربانی دینے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ، کوئی ایسی چیز بھی دے دو جو ذرا دل سے چپکی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی اور مشکل نہیں آ رہی، تم کوئی سختی لے لو۔ اب اگر کوئی یہ سوچے نہیں مولانا ٹف ٹائم نہیں لینا ہے، تو پھر بندہ خدا یہ جو تم مانگ رہے ہو بہت اونچی بات ہے، اس کے لیے ٹف ٹائم لینا پڑتا ہے۔ تو عزیزان محترم الحمدللہ آپ لوگ تو خود ٹف ٹائم لیتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ مشی میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے سختیاں جھیلتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں سختیاں جھیلتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ عادت اپنے اندر رکھیں۔ پھر ایک اور بس ایک جملہ اور ٹچ کرتے ہوئے آپ کی زحمت تمام کروں گا، اگر کوئی مانگ رہا ہو اور وہ سختی نہ جھیلنا چاہتا ہو تو خدا کیا کرتا ہے؟ ان انٹینشنلی کچھ سختیوں میں ڈالتا ہے، کہتے پڑھو سختی میں جاؤ، وہ جائے اور خدا کے سامنے کیا خدا الحمدللہ رب العالمین تیرا شکر۔ ابھی یہ جو غزہ کا معاملہ چل رہا تھا تو یمنی آپ کو پتہ ہے بہت فارورڈ ہے ماشاءاللہ، یمنیوں نے بہت محنت کی ہے غزہ والوں کے لیے، تو وہ فلسطینیوں کے اوپر ہر روز بمباری ہو رہی تھی، یمنی کودے، انہوں نے کہا اب جو شپ جائے گا ہم اس کو ماریں گے، انہوں نے مارنا شروع کیا تو ایک اور ملک مثلاً آیا اور اس نے یمن کے اوپر بمباری کرنا شروع کر دی، تو ایک یمنی نے فلسطینیوں سے کہا کل تک آپ پہ بمباری ہو رہی تھی ہم اشیم تھے، الحمدللہ آج ہم پہ بھی بمباری شروع ہو گئی ہے۔ اس نے کہا I'm feeling comfortable کہ کل تک آپ کے اوپر بمباری ہو رہی تھی ہمارے پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا تو مجھے شرم آتی تھی، الحمدللہ اب میرے اوپر بھی بمباری ہو رہی ہے، خوب ہے۔ یہ لوگ ہیں اندر سے بڑے لوگ ہیں، اندر سے بڑے لوگ۔ الحمدللہ جو کربلا ہے نا یہ بڑے لوگوں کی کہانی ہے، بڑی بات ہے۔ کیوں 1400 سال سے میں اور تم اس کو فخر سے زندہ ہیں، آنر کے ساتھ پرچم اٹھاتے ہیں مولا ابو الفضل کا، کیوں؟ اگر ہم اس پرچم کو اٹھانے میں آنر فیل نہ کرتے ہم 1400 ایئرز نہیں اٹھا سکتے تھے اسے۔ ہم روتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر ایک ڈگنیٹی فیل کرتے ہیں جب ہم سید الشہداء پہ روتے ہیں، اپنے اندر ایک آنر فیل کرتے ہیں جب ہم پرچم مولا ابو الفضل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ کہانی بڑوں کی کہانی ہے، یہ ان کی کہانی ہے جنہوں نے سٹینڈرڈز کو بہت اوپر پہنچا دیا، ہیومینٹی ان کی ڈگنیٹی کے سامنے انفیریئر ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے اور ایک ایک فرد بڑا تھا، ایک ایک بندہ بڑا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے 50 کا لشکر ہے، 60 کا لشکر ہے، ایک آدمی بڑا ہوتا ہے۔ یہ کربلا اتنا یونیک ہے، اس کے اندر چاہے بچہ بھی ہو تو وہ ایسا بڑا ہے جیسے پتہ نہیں ہزاروں سال کا ہے،
الحمدللہ رب العالمین ہر کیریکٹر یہاں پر ہے. اور چونکہ ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو میں کربلا میں اس کیریکٹر کو ڈھونڈتا ہوں جو غلطیاں کرنے کے بعد توبہ کرنا سکھائے. میں غلطیاں کرتا ہوں لیکن مجھے ایک بات معلوم ہے، اہل بیت کا در بہت کریم در ہے. یہ لوگ بہت کریم ہیں. کریم کا مطلب کیا ہے؟ کریم کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے ضرورت کے لیے جاؤ تو وہ انتظار نہیں کرواتا کہ بولوں. نہیں. کریم کون ہے؟ کریم وہ ہے جو جیسے ہی کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے خود مشکل دور کر دیتا ہے، انتظار نہیں کرتا. تم مثلا کہتے ہیں سخی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے مانگو تو بھر کے دے دیتا ہے. کریم کون ہوتا ہے؟ جو مانگنے کا انتظار نہیں کرتا تو فوراً دیتا ہے. یہ در کریم ہے کیونکہ یہ خدا کریم کے نمائندے ہیں زمین کے اوپر. لہذا اگر کوئی گناہ کرنے والا، غلطی کرنے والا چاہے حر کی طرح ہو، اللہ اکبر، کسی بچے پہ ظلم کرنا خدا کے نزدیک بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا جرم ہے. خدا قبول نہیں کرتا کوئی یتیم کے مال کے اندر کسی غلط نظر سے ہاتھ ڈالے. کسی بچے پہ کوئی ظلم کرے خدا قبول نہیں کرتا. اور بچے اولاد فاطمہ ہوں کبھی خدا قبول نہیں کرے. بچے امام حسین کے ہوں خدا قبول نہیں کرے. حضرت حور نے کیا غلطی کی تھی؟ شب عاشور جب بچوں کے العطش کی آواز آتی تھی، حضرت حر اپنے آپ سے کہتے تھے حر تو ہے جس کی وجہ سے اولاد فاطمہ پیاسی. یہ جرم تمہارا ہے، تم نے امام حسین کا لشکر روکا تھا. سید الشہداء اتنے کریم ہیں، وہ ہر بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، وہ ہر بندے کو نجات دلانا چاہتے ہیں. جب حضرت حر نے امام حسین کا لشکر روکا تو حضرت حر کو سید الشہداء نے مکالمے کے بعد فرمایا سکلت کا اموک، تیری ماں تجھ پر روئے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ میں 10 دفعہ اس بات کو کہتا ہوں، کبھی سید الشہداء نہیں چاہتے کسی کی ماں روئے اس کے بچے کے اوپر، کبھی نہیں چاہتے. تو کیوں حر سے کہا کہ ماں تیری روئے تیرے اوپر؟ تاکہ حر یہ سوچے کہ تو جس کا راستہ روک رہا ہے اس کی ماں کون ہے. حر بہت ہوشیار آدمی ہے. جیسے ہی سید الشہداء نے کہا سکلت کا اموک، حر فوراً اس مطلب کو سمجھ گئے اور کہا کہ اے سید الشہداء کا نام لے کر کہا کہ فلاں، اگر دنیا میں کوئی کہتا سکلت کا اموک تو میں اس کی ماں کو کہتا، لیکن آپ کی والدہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا میں. یہ جو سیدہ کا احترام تھا یہ حور کو جہنم کے دروازے سے نکال کر لے آیا. ایسو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے. آپ کوئی بھی ہو اپنی زندگی میں بی بی سیدہ کے احترام کے پابند رہو، ہمیشہ ان کے نام کے پابند رہو، ان کی فکر کے پابند رہو. وہ انشاءاللہ باعث نجات ہیں. اور جیسے حر کو نجات ملی، شب عاشور آیا اور حر اپنے اندر کانپ رہے تھے کہ یہ میں نے کیا کر دیا کہ امام حسین کے بچے پیاسے. ساری رات گویا جد و جہد رہی. کبھی یہ سوچتے تھے کہ کل جنگ نہیں ہوگی اور امام حسین کو کچھ نہیں ہوگا، اور دوسری طرف سے دل میں خوف آتا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو کیا ہوگا. بس صبح کے نزدیک عمر سعد کے پاس گئے اور کہا کہ کیا تو امام حسین سے لڑے گا؟
گویا آخری دفعہ مجھے بتاؤ کیا جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے کہا جنگ ہوگی اور سر کٹیں گے۔ حضور نے فوراً فیصلہ کر لیا، کہا اب میں یہاں نہیں رکوں گا، میں اولاد فاطمہ پر شمشیر نہیں چلا سکتا ہوں، میں یہ گناہ اپنے سر پہ نہیں لوں گا، میں پہلے غلطی کر چکا ہوں، اب میں اولاد فاطمہ کے اوپر شمشیر نہیں چلاؤں گا۔ فوراً اپنے آپ کو تبدیل کیا اور سید الشہداء کے لشکر کی سمت آئے۔ اب جب سید الشہداء کے لشکر کی سمت آئے، عزیز و عجیب منظر تھا، وہ جو کل تک دشمن تھا آج آنکھوں پہ پٹی باندھ کر آ رہا ہے۔ وہ جو کل تک دشمن تھا آج اپنے آپ کو گویا قیدیوں کی طرح لے کر امام حسین کے سامنے آیا ہے۔ سید الشہداء کے سامنے آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، سید الشہداء کے قدموں میں بھی گرا جاتا ہے، مولا میری غلطی کو معاف کر دے، میں نے بڑی غلطی کی، میری وجہ سے بیویوں کے قلوب کو خوف لاحق ہوا ہے، میری وجہ سے بچے پیاسے ہو گئے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ گویا حر کہنا چاہتے مولا اگر شمشیر چلانی ہے میرے اوپر شمشیر چلا دو، مجھے اس شرمندگی سے نجات دے دے۔ سید الشہداء نے حر کو اٹھایا، گویا اپنے سینے سے لگایا، ان کو عزت دی، احترام دیا اور کہا حر تم مہمان بن کر ہمارے پاس آئے ہو، تمہارے لیے عزت ہے، تمہارے لیے فخر ہے، خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے اور تم آزاد رہو گے۔ سید الشہداء نے حر کو دلاسے دیے۔ جب سید الشہداء نے حر کو دلاسے دیے گویا حر کی ہمت بند گئی اور سید الشہداء سے کہا مولا اگر آپ نے میری توبہ قبول کی ہے اب مجھے پہلے لڑنے والوں میں قرار دے دیں، مجھے جان دینے والوں میں قرار دے دیں، میں ان کے اندر کی عزت آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، میں ان کے اندر قربانی کا جذبہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے قربان ہونا ہے، میری اولاد کو قربان ہونا ہے۔ بعض مقاتل نے اولاد کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بعض نے اولاد کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ جنہوں نے اولاد کا تذکرہ کیا علماء نے وہ بیان کرتے ہیں کہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم پہلے جاؤ جان دینے کے لیے۔ کیوں بھیجا اپنے حر نے اپنے بیٹے کو جان دینے کے لیے؟ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ کل میرے مولا نے علی اکبر کو بھیجنا ہے، مجھے نہیں معلوم راز کیا راز ہوگا۔ میں ان علماء کی تأسی میں جو حضرت حر کے فرزند کے مصائب کو بیان کرتے ہیں تأسی کرتا ہوں۔ ایک موقع آیا جب ان کا بیٹا زمین پر گرا، نہیں معلوم کون سا وہ حال ہوتا ہے، یہ کسی باپ سے کوئی پوچھے جب اپنے جوان کا لاشا دیکھتا ہے۔ حر بڑھے گویا اپنے بیٹے کا لاشا لانے کے لیے وہ کریم امام تشریف لائے، کہا حر تم معافی مانگنے آئے، تمہاری بات ہے، تم نے اپنا سر جھکا لیا، یہ تمہاری بڑی بات ہے، لیکن بچوں کے لاشیں یہ حسین کا کام ہے۔ سید الشہداء حر کے بیٹے کا لاشا گویا لائے، اس بیان کے مطابق بعد میں حر لڑنے گئے، سید الشہداء حر کا لاشا بھی لائے۔ عزیزو ہمارے پاس روایت موجود ہے، میں 2 منٹ اور لوں آپ کے۔ جب سید الشہداء حر کے پاس پہنچے تو حر کی پیشانی پہ زخم لگا ہوا تھا، اس سے خون جاری تھا۔ سید الشہداء نے اپنے پاس سے ایک رومال نکالا، حر کی پیشانی کے زخم پر باندھ دیا تاکہ اس کا خون نہ بہے۔ ایک موقع پر ایک ایرانی بادشاہ حر کے مقبرے پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کیا تم علماء پڑھتے ہو کہ حر کو سید الشہداء نے رومال باندھا تھا؟ کہا ہاں ہمارے پاس ہے۔ کہا مجھے لاش کھدوانی ہے، امام حسین کا رومال مجھے لینا ہے۔ لوگوں نے منع کیا
دیا، اس نے اس کام کو انجام دیا۔ جیسے ہی حور کا رومال نکالنا چاہا دوبارہ خون جاری ہونے لگا۔ علماء نے کہا دیکھو امام حسین نے حور کو کوئی تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ تم حور سے لے نہیں سکتے۔ میں کہوں گا میرے مولا آپ نے مجھے رونے کا تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ مجھ سے نہ لے، قیامت تک میری نسلوں کو اپنے چاہنے والوں میں قرار فرمائے میرے مولا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین